اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے معبود ان باطلا کو کوئی اختیار نہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی کو اللہ کہلوانے کا اختیار نہیں، نہ کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً 7 جگہ پہ ارشاد فرمایا۔ سورہ الرعد آیت نمبر 16 ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہو کہ وہ کون ہے جو آسمانوں اور زمین کی پرورش کرتا ہے؟ کہو کہ وہ اللہ ہے۔ کہو کہ کیا پھر بھی تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے کارساز بنا لیے ہیں جنہیں خود اپنے آپ کو بھی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت حاصل ہے، نہ نقصان پہنچانے کی۔ کہو کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ یا کیا اندھیریاں اور روشنی ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ یا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک مانے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی چیز اسی طرح پیدا کی ہو جیسے اللہ پیدا کرتا ہے، اور اس وجہ سے ان کو دونوں کی تخلیق ایک جیسی معلوم ہو رہی ہے۔ اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے تو اس سے کہہ دو کہ صرف اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ تنہا ہی ایسا ہے کہ اس کا اقتدار سب پر حاوی ہے۔ سورہ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 56 ترجمہ: جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں، ان سے کہہ دو جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے، انہیں پکار کر دیکھو، ہوگا یہ کہ نہ وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں گے اور نہ اسے تبدیل کر سکیں گے۔ سورہ الفرقان، آیت نمبر 3 ترجمہ: اور لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور جن کا خود اپنے نقصان یا فائدے پر بھی کوئی بس نہیں چلتا، اور نہ کسی کا مرنا یا جینا ان کے اختیار میں ہے، نہ کسی کو دوبارہ زندہ کرنا۔ سورہ العنکبوت، آیت نمبر 17 ترجمہ: جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹی باتیں گڑھتے ہو۔ یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اس لیے اللہ کے پاس تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اس کے پاس تمہیں واپس لوٹایا جائے گا۔ فاطر، آیت نمبر 13 ترجمہ: وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے، ان میں سے ہر ایک کسی مقررہ میعاد تک کے لیے رواں دواں ہے۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اور اسے چھوڑ کر جن جھوٹے خداؤں کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ سورہ سبا، آیت نمبر 22 ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہو کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا خدا سمجھا ہوا ہے،
اور وہ آسمانوں اور زمین میں ذرا برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ ان کو آسمان اور زمین کے معاملات میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت حاصل ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 38۔ ترجمہ: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اس کے پہنچائے ہوئے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔